اچھا جی، اب سلامتی کونسل کے اندر پاکستان مندوب ہے جو اور اسرائیلی مندوبین کی آپس میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی ہے، تھوڑی سی تکرار ہوئی ہے۔ اسرائیل نے ظاہر ہے، اسرائیل کی وزیراعظم نے پاکستان کا ذکر کیا تھا اپنی تقریر میں 2 دفعہ کہ جب 9/11 کا جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد امریکہ نے جو افغانستان کے اندر جو دہشت گردی امریکہ نے کی تھی اور لاکھوں بے گناہوں کو امریکہ نے جو مارا تھا، اس نے یہ تناظر میں یہ بات کی اسرائیلی وزیر اعظم نے کہ امریکہ نے بھی اسامہ بن لادن کو پاکستان کے اندر ہلاک کیا تھا، تو ہمارے پاس بھی رائٹ ہے، ہم جہاں بھی مار سکتے ہیں۔ اب یہ جب پاکستانی مندوب نے وہاں پہ بات کی کہ اس نے اپنی غیر اخلاقی، غیر قانونی اور کسی بھی دنیا کے قانون کے خلاف، جو شریف سے شریف ملک بھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا کہ جو لوگ امن کے لیے بات کر رہے ہوں، جس سے آپ ڈیلیگیشن امن کا ہو، وہ کسی بھی دنیا کے ملک میں بیٹھ کے بات کر رہا ہو اور آپ ان کے اوپر بمباری کر دیں، تو یہ ایک وحشانہ کام تھا، یہ ایک جانوروں سے بھی برا کام تھا۔ دنیا کا کوئی بھی برے سے برا بندہ یہ نہیں کرتا۔ آپ امیجن کریں اگر رشیا کا جو پریزیڈنٹ گیا تھا امریکہ میں، تو کیا نیٹو والے بمباری کر کے پوٹن کو مار دیتے؟ اور جی تو دہشت گرد ہے، تو نے اس میں جنگ کر رہا ہے، تو یوکرین میں لوگوں کو مار رہا ہے، ہم تجھے مار دیتے ہیں۔ اگر اس کی لاجک دیکھی جائے اسرائیلی وزیر اعظم کی، یہ فضول لاجک ہے۔ اپنا جرم چھپانے کے لیے انہوں نے پاکستان کا 2 دفعہ نام لیا۔ اب پاکستان کے مندوب نے اسے کہا کہ ہمارا نام کیوں لیا ہے، پھر اس نے پاکستان کا کہا نہیں، ہم نے بھی آپ کا حوالہ دیا تھا کہ امریکہ نے حرکت کی تھی۔ بیسیکلی پاکستان کو یہ چاہیے، ظاہر ہے پاکستان ہی پورے اسلامک ممالک میں ایک امن فوجی لحاظ سے سب سے طاقتور ملک ہمارا ہے، تو پاکستان کو چاہیے سعودیہ کے ساتھ مل کے قطر پوری اسلامک ورلڈ میں سب سے جو امیر ملک ہے وہ قطر ہے، پر کیپٹا کے حساب سے قطر پوری دنیا کا بھی کہا جا سکتا ہے، پہلے پر کیپٹا کے حساب سے قطر میں امیر ملک ہے۔ تو قطر اور پاکستان، سعودیہ بھی بیچ میں ڈال جائے، یا جو بھی کوئی اور ممالک، ایران بھی ڈال جائے، ان کو کوئی ایسا معاہدہ کرنا چاہیے جس طرح نیٹو کا ایک معاہدہ ہے نا کہ کسی ایک ملک پہ حملہ پوری نیٹو پہ سمجھا جائے گا، تو پاکستان تو اور تو ہم کچھ نہیں کسی کے لیے کر سکتے، ایٹ لیسٹ ہم کسی کی فوجی مدد یا فوجی تعاون تو کر سکتے ہیں، ہم ان کی فوج کو ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ قطر کی فضائیہ کے پاس جدید لڑاکا طیارے ہیں، جدید وہ ڈیفنس سسٹم ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر قطر ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر لے، ہماری گورنمنٹ جو ہے، ظاہر میں پاکستانی سٹیزن ہوں، میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، میرا حق ہے، میں پاکستان کا ووٹر ہوں، میں قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، اسلامک طور پہ اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی اصل گورنمنٹ ہے، اصل طاقت ہے ہمارے ملک میں، تو ان کو چاہیے کہ قطر کے ساتھ ایک معاہدہ کریں، اور کیونکہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، مسلمان ایک بن کے رہیں، ادروائز تو وہ سب کو آپ دیکھیں۔ آپ آج BBC میں ایک رپورٹ آئی ہے، خیر اس میں بعد میں بات کروں گا، کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا۔ تو پاکستان قطر کے ساتھ اور اسلامی یہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ تھوڑے پیسے ڈیلے کریں نا، یہ جو اللہ معاف کرے، کیا کہنا تو یہ چاہیے، یہ جو حرام خور ہیں، یہ جو عربی ہیں موٹے ٹڈوں والے، یہ حرام کھا کے حرام کا پیسہ یہ تم لوگ جو امریکہ کو دے رہے ہو، لاکھوں اربوں خربوں ڈالر دے رہے ہو، تو تم کچھ ارب ہمیں بھی دے دو، اسلامک جمہوریہ پاکستان کو دے دو، اور ہم تمہاری حفاظت امریکہ سے زیادہ اچھی کر لیں گے۔ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی گورنمنٹ تمہاری اور نکموں تمہاری حفاظت، ہم لوگ امریکہ بہادر سے زیادہ اچھے، ہم لوگ تمہاری حفاظت کریں گے۔ آپ نے دیکھا انڈیا جو ہم سے کئی گنا بڑی طاقت ہے، اس کا غرور ہم نے خاک میں ملایا یا نہیں ملایا؟ 5 یا 6 طیارے الحمدللہ ہم نے اللہ کے حکم سے ان کے گرائے ہیں۔ تم لوگ 1000 سال بعد بھی تم لوگوں کی یہ اوقات نہیں ہو سکتی کہ تم اسرائیل کا ایک طیارہ گراؤ۔ تو آپ لوگ مل کے پاکستان سے کوئی ایک پیکٹ بناؤ، کوئی معاہدہ کرو کہ آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کی زندگی خطرے میں ڈالیں، لیکن ہم ڈالیں گے obviously اگر آپ ہم سے معاہدہ کرتے ہیں، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، دنیا کے امن کے لیے، کیونکہ یہ جو دہشت گرد ملک ہے نا، یہ اسرائیل ایک کر کے آپ کو ٹکڑے کر دے گا آپ کا۔ پہلے اب اس کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، کیا نام ہے یہ بنجامن نتن یاہو کا، اس میں کتنے ممالک آ رہے ہیں، ٹرکی اور UAE، اردن، ایون سعودی عربیہ کا خطے کو بھی اس نے بیچ میں ڈالا ہوا ہے، گریٹر اسرائیل کے منصوبہ ہے جو اس کا، اور بنجامن نتن یاہو نے بھی یہ کئی دفعہ پیش کیا ہے۔ تو سیانے کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔
تو آپ لوگ تھوڑے ہوش کے ناخن نہیں ہو. جو مسلمانوں کا حلال کا پیسہ ہے وہ حرام کے کاموں میں نہ لگائیں، یعنی امریکہ بہادر کی شرابوں میں، چرسوں میں، یا ان کی جو بنانے والی ہیں، جو ان کے اسلحہ ساز کمپنیاں بنانے، ان کو نہ پیسہ دیں. وہی پیسہ تھوڑا ہمارا ملک غریب ہے، ہمیں پیسے بھی چاہیے. آپ کو فوجی طاقت چاہیے، ہمارے پاس فوجی طاقت بہت ہے. ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو طاقت دیں گے، ہم آپ کو ٹرین کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور پاکستان ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے، اگر کسی نے میلی آنکھ سے قطر کو دیکھا تو وہ پاکستان کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا. اور پھر پاکستان کے شاہین، اسرائیل کے جو کاورڈز ہیں، بزدل ہیں، یہ جو بیبی کلرز ہیں، یہ جو دہشت گرد بچوں کو قتل کر کے بے شرم لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. تم لوگوں میں اتنی طاقت ہے، تم لوگوں نے 1980 میں بھی پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تمہارا غرور خاک میں ملا دیا تھا ہم لوگوں نے. تم لوگوں کی اتنی اوقات ہی نہیں بنی کہ تم لوگ پاکستان پہ حملہ کرو. تو بہرحال میرا یہی میسج تھا کہ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ ایکا کریں اور بیچ میں پاکستان کو لے کے آئیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا پاکستان ملک باقی کاموں میں تو ہم نکمے ہیں ہی ہیں، چلو اس میں تو کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر لے کے باقی کاموں، لیکن فوجی طاقت کے حساب سے دفاع ہمارا الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو مالی آنکھ سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بلکہ پوری دنیا میں امن و قائم پیدا کرے. اور یہ جو دنیا میں صہیونی طاقتیں ہیں، جو شیطان کے پجاری لوگ ہیں، جس طرح یہ اسرائیل کا بنیامین نیتنیاہو ہو گیا، ٹرمپ ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ، یا اور جو شیاطین ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ شیاطین سے دنیا کے شریف لوگوں کو بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد.